ذات پر مبنی مردم شماری سماجی انصاف اور برابری کے فروغ کی جانب۔ ذات پر مبنی مردم شماری کئی دہائیوں سے معطل رہی ہے، جو صرف درجہ فہرست ذاتوں، شیڈیولڈ کاسٹ اور درجہ فہرست قبائل، شیڈیولڈ ٹرائبز تک محدود تھی۔ بہار کی ذات پر مبنی مردم شماری کے بعد ایک جامع قومی ذات شماری کی مانگ ایک اہم سیاسی مسئلہ بن چکی ہے۔ موجودہ حکومت مختلف سیاسی حلقوں کے دباؤ کے بعد ذات پر مبنی مردم شماری کرانے کے ارادے کا اعلان کر چکی ہے۔ اس اقدام کا مقصد بھارتی آبادی کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو ذات کی بنیاد پر جانچنا ہے، جو کہ آئین کے تحت مثبت اقدامات کے لیے ایک اہم پیمانہ ہے۔ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ ان اصولوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پائیدار ترقی اور سماجی بہتری کو یقینی بنائیں۔ ایک جامع ذات پر مبنی مردم شماری سے بھرتی، تعلیم، صحت، غذائیت اور سماجی تحفظ جیسے شعبوں میں موجود عدم مساوات کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت سی سرکاری خدمات اور حکومتی اسکیمیں پسماندہ طبقات تک اس لیے نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ ذات، جنس، جغرافیہ اور معاشی حیثیت جیسے متقاطع عوامل سے متاثر ہوتے ہیں۔ قابل بھروسہ اعداد و شمار پالیسی سازوں کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ مثبت اقدامات کی اسکیموں کو بہتر بنا سکیں تاکہ ان کے فوائد واقعی کمزور اور پسماندہ طبقوں تک پہنچیں، جن میں محروم ذاتیں بھی شامل ہیں۔ ان اسکیموں میں سرکاری نوکریوں، اعلیٰ تعلیم، سول سروسز میں ریزرویشن، زمین کی تقسیم اور روزگار کے پروگرام شامل ہیں، جنہیں بہتر نشاندہی کے ساتھ ضرورت مندوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ درست اعداد و شمار سے ان اقدامات کے مؤثر نفاذ اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔ مثال کے طور پر یہ طے کیا جا سکے گا کہ ہر ذات کو ریزرویشن کا کتنا فیصد دیا جائے، یا پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں مخصوص نشستیں آبادیاتی حقیقت کی عکاسی کرتی ہیں یا نہیں، جس سے جمہوری نمائندگی مضبوط ہوگی۔ بھارت میں ذات پر مبنی مردم شماری کی تاریخی روایت رہی ہے۔ برطانوی دور میں 1881 سے 1931 کے درمیان یہ مردم شماری کی جاتی رہی، جس میں مذہبی اور پیشہ ورانہ شناختوں کے ساتھ ساتھ ذات کی شناخت بھی ریکارڈ کی جاتی تھی تاکہ آبادی کو قابو میں رکھا جا سکے۔ 1951 میں آزاد بھارت کی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کو روک دیا۔ 1980 میں منڈل کمیشن نے سماجی درجہ بندی کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد حکومت کی ملازمتوں میں دیگر پسماندہ طبقات OBCs کے لیے 27% ریزرویشن کی سفارش کی۔ اس سفارش نے قابل اعتماد ذات پر مبنی ڈیٹا کی کمی کو اجاگر کیا، تاہم اس پر عمل درآمد پرانے اور غیر مکمل اندازوں پر مبنی تھا، جس سے ان اقدامات کی ساکھ متاثر ہوئی۔ 2011 میں 3 دہائیوں بعد ایک جامع ذات پر مبنی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی بحث دوبارہ زور پکڑ گئی۔ متحدہ ترقی پسند اتحاد UPA حکومت نے سماجی و اقتصادی اور ذات پر مبنی مردم شماری SECC کا آغاز کیا، یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ یہ ایک قومی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ تجویز دی گئی کہ معاشی اور سماجی شناخت دونوں کو درست طریقے سے ریکارڈ کیا جانا چاہیے، تاہم SECC کے نتائج مکمل طور پر جاری نہیں کیے گئے، جس پر ماہرین اور کارکنوں نے شدید تنقید کی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ تفصیلی ڈیٹا تک رسائی سے زیادہ درست اور منصفانہ پالیسی سازی ممکن ہو سکے گی۔ 2023 میں بہار کی تاریخی ذات پر مبنی مردم شماری نے اس بحث کو مرکزی حیثیت دے دی اور ایک قومی ذات شماری کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ بہار کے نتائج سے پتہ چلا کہ ریاست کی آبادی میں پسماندہ طبقات اور انتہائی پسماندہ طبقات کا حصہ 63% سے زائد ہے۔ اس کے جواب میں تلنگانہ اور کرناٹک جیسے ریاستوں نے بھی ذات پر مبنی سروے شروع کیے تاکہ ریزرویشن کے کوٹے کو از سر نو ترتیب دے کر فلاحی اقدامات کو بہتر بنایا جا سکے۔ ان ریاستی سطح کے اقدامات نے قومی ذات شماری کے لیے ہنگامی ضرورت کو واضح کر دیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ذات پر مبنی مردم شماری کی حالیہ منظوری گزشتہ 70 برسوں کی ہچکچاہٹ کے بعد ایک اہم پالیسی تبدیلی ہے۔ تنقید کرنے والے خبردار کرتے ہیں کہ ذات پر مبنی مردم شماری سے سماجی درجہ بندی کو دوبارہ ابھارنے یا سیاسی انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہے، تاہم اگر اس عمل کو بخوبی انجام دیا گیا تو یہ بھارت کے سماجی انصاف اور آئینی برابری کے عزم کو قابل پیمائش نتائج میں بدل سکتا ہے۔ یہ عمل پالیسی سازوں کو وسائل کی منصفانہ تقسیم، جمہوری شرکت کو مضبوط کرنے اور بھارت کے آئینی وعدے مساوات کی تجدید کا موقع فراہم کرے گا۔ آنے والی مردم شماری اس لحاظ سے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔